انتقال ہو گیا، مڑی نہیں، آگے بڑھی۔ شیخ رب الوفا رحمۃ اللہ تعالی اپنے آستانے میں اندر رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ دیکھیں انسان کا عقیدہ سچی ہو نا، میرا کریم رب پھر اسباب کیسے بناتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ آستانے بن گئی، سب سے پہلے جا کر کیا کیا، دروازے میں دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے مزار پہ جا کے سیلفی بنائیں گے، موبائل نکالا فلاں کو دیا، چل بھائی میری ویڈیو بنا، میری سیلفی بنا، تاکہ میں فیس بک پہ ڈالوں، دنیا کو پتہ چلے میں آج فلاں مزار پہ آیا ہوں۔ ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو وہاں جا کے سیلفی بنا رہے ہیں، آپ بتائیں یا اس اللہ کے ولی سے کیا فیصلے کا؟ ہم نے بالکل ڈرامے بازی بنا دی ہے مزار پہ جانے کو۔ سب سے پہلے جا کے کیا کریں گے، نقش و نگار دیکھیں گے، عمارت دیکھیں گے کیسی بنی ہوئی ہے، اس کا گنبد کیسا بنا ہوا ہے، یہاں کی لکھائی کیسی ہے، یہاں صورتیں کیسی لکھی ہوئی ہے، سلام کیسے لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، نقش و نگار میں ہی کھو جائیں گے۔ یا سیلفی بن رہی ہوگی یا ویڈیو بن رہی ہوگی، اور پوری توجہ ہماری اس طرف ہوگی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، عورت نے کیا کیا، کوئی کام نہیں کیا، سب سے پہلے ڈائریکٹ اللہ کے ولی کے پاس گئی۔ سیلفی بنانا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ویڈیو بنانا منع نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، یادگار کے طور پر بنا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پہلے کام وہ کرو جو کرنے گئے ہو۔ آپ کا وہاں پر مقصد ویڈیو بنانا نہیں تھا، سیلفی نہیں تھا، آپ گھر سے اس لیے چلے کہ آج میں فلاں اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دوں گا اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اور میرا کریم رب اس ولی کے صدقے میری مشکلیں آسان کرے گا۔ تو پہلے جا کے آپ حاضری دیں، پہلے جا کے فاتحہ پڑھیں، پہلے جا کے دعا کریں، پھر آپ کی مرضی سیلفی بنائیں، ویڈیو بنائیں، تحریریں پڑھیں، جو چاہے کریں، لیکن پہلے جو کام تھا وہ تو کریں۔ ہم نے اس کام کو چھوڑ کر پہلے ان کاموں میں لگ گئے۔ یہ کون لگا رہا ہے؟ ہم، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ اب آپ بتائیں، ولی کی توجہ ہم پر، ہماری توجہ موبائل پر، ہماری توجہ نقش و نگار پر، تو کیا ایسے بندہ کو فیض ملے گا؟ ولی تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی آئے اور میں اس کی سفارش کروں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم وہاں پہنچ بھی گئے، ہماری توجہ کہیں اور ہے۔ آپ کسی دوست سے ملنے چلے گئے، بڑی مشکل کے بعد وہاں سفر کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، پیسہ خرچ کر کے وہاں پہنچے، اور جب دوست سے آمنے سامنے ملاقات ہوئی، دوست آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ وہ آپ کو سلام کر کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچو اس دوست پہ کیا گزرے گی کہ اتنی دور سے مجھے ملنے آیا اور اس کی حالت یہ ہے۔ بالکل سیم یہی حال ہم اللہ کے ولیوں کے مزاروں سے کرتے ہیں کہ ولی ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک صوفیاء نے لکھا، ولی کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، جاتا وہ ہے جس کو ولی بلاتے ہیں۔ تو ولی نے ہمیں بلایا کہ میرے مرید مجھ سے پیار کرنے والے تو مشکل میں ہے، میں جانتا ہوں تیری مشکلیں حل نہیں ہو رہی، آ میری مزار پہ تاکہ تو یہاں اور پھر میں تجھے رب سے ملاؤں اور تیری مشکلیں آسان کر دوں۔ اس نے ہمیں بلایا، ہم وہاں پہنچے، اور جب قریب گئے تو پھر سیلفیوں کے اندر موبائل میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ انتظار کر رہے تھے میرا مرید کب آئے گا۔ اس کو بدلے اور اسلامی طریقے کو اپنائے، پھر دیکھیں اللہ اپنے ولیوں کے صدقے کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ المختصر، ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا، ماں نے پھر کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا، ماں نے تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے۔ ولی سے عقیدت دیکھیں یہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی، اشارہ کیا، کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں بہت دور سے سفر کر کے آئی ہوں، آپ کے بارے میں سنا ہے، بیٹا میرا بیمار تھا، پورا واقعہ سنایا، آپ کی طرف مجھے لوگوں نے رہنمائی کی، آپ سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اللہ کے ولیوں کو مانتی ہوں، تو یہ سوچ کر لائی تھی کہ بیٹا بیمار ہے تو اللہ، آپ دعا کریں گے تو اللہ شفا عطا کر دے گا، آپ اس کو دم کر دیں گے تو اللہ شفا عطا کر دے گا۔ آپ نے اس کی ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد فرمانے لگے کہ اماں وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اب تو تمہارا بیٹا انتقال کر گیا،
اب میں کیا کر سکتا؟ تو فرمایا زبان سے نکلا ہوا جملہ واپس نہیں آ سکتا. مثال میں تیر، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا ہے، اور جسم سے نکلی ہوئی روح واپس نہیں آ سکتی. لہذا ان اللہ مع الصابرین، صبر کیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کہا اور دروازہ بند کر دیا. اماں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ واپس چلی جاتی. کیوں؟ صاف صاف منع کر دیا. کیونکہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سنتے نہیں ہیں، اور سن لیں تو پھر کرم کیے بغیر چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اب اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آئے گا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آئے گا، جسم سے نکلی ہوئی جان واپس نہیں آئے گی. تو اماں کو کیا چاہیے تھا؟ واپس جا. لیکن ولیوں کی محبت یہ نہیں. اگر وہ ماں واپس جاتی تو یہ محبت کمزور تھی. سچی محبت یہ ہے کہ آپ جس ولی سے پیار کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ جائے کہ میں جس مسئلے کے لیے جا رہا ہوں وہ حل کروا کے آؤں گا. اگر مزار پر ہے تو اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ مجھے یقین ہے اپنے کریم رب پر کہ میں وہاں جاؤں گا، اللہ اس ولی کے صدقے میری مشکل کشائی فرمائے گا. ہمارے اندر یقین ہوتا ہی نہیں ہے. بس گیا سامنے پیش کر کے واپس آ گئے، حل نہیں ہوا تو بس بیزاری. یقین کہاں گیا؟ علماء کہتے ہیں یقین پہ اتنا بڑا کلام کیا. صوفیہ کہتے ہیں یقین ولایت کا سب سے اعلیٰ منصب ہے، سب سے بڑا منصب کہتے ہیں یقین ہے. کس پر؟ چاہے آپ کسی پہ بھی یقین کریں. اور اعلیٰ مرتبہ سب سے بڑا جو ولیوں کے پاس ہوتا ہے وہ یقین کا ہوتا ہے کہ اولیاء کو اپنے رب کی ذات پر سب سے بڑا کامل یقین ہے. اسی وجہ سے ولی جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ولی یقین سے مانگتا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا اگر کامل یقین اللہ بچپن میں کسی کو عطا کر دے تو سمجھو وہی سب سے بڑا ولی ہے، بھلے تمہیں لگ ہی نہ رہا. کامل یقین کیا ہے؟ کہ جو مانگا اس یقین سے مانگا کہ جو مانگ رہا ہوں میرا کریم رب دے گا، چاہے ابھی دے یا بعد میں، لیکن دے گا. بھروسہ اللہ پر. تو اب ماں واپس نہیں آئی، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھولا، پھر کھٹکھٹایا، نہیں کھولا، پھر کھٹکھٹایا. اب دروازہ نہیں کھولا، دروازے کے قریب آئے، کہا اماں بتا دیا زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آئے گا، کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آئے گا، جسم سے نکلی ہوئی جان واپس نہیں آئے گی، واپس جائیے. اب ماں سچی محبت کرتی تھی تو ماں نے کتنا خوبصورت جملہ کہا پہلے میں پیار سے بات کر رہی تھی مگر آپ میری بات نہیں سن رہے. میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے جلالی ہیں مگر میں بھی ماں ہوں. آپ چلے گئے. تو اب ماں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹا کر کیا کہا؟ ماں کہنے لگی کہ شیخ ابو الوفا سنو، میرا بیٹا بیمار تھا اور میرے بیٹے کا انتقال آپ کے آستانے پر ہوا. اس سے پہلے میرا بیٹا بیمار تھا لیکن زندہ تھا، اب انتقال آپ کے آستانے پہ ہوا ہے تو میں یہاں سے تب جاؤں گی جب میرا بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی. یعنی آسان لفظوں میں کہوں، میں اپنا بیٹا زندہ لے کر آئی تھی اور آپ کے آستانے سے زندہ لے کر جاؤں گی. اگر آپ میرے بیٹے کو زندگی نہیں دیں گے تو میں یہاں سر مار مار کر اپنی جان دے دوں گی، مگر اپنے بیٹے کو زندہ کیے بغیر، زندہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی. یہ اس کا جملہ خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھا جائے، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یہی ہے یقین کامل کہ زندہ لائی تھی آپ کے بارگاہ سے، آپ کے دربار سے، آپ کے مزار سے زندہ لے کر جاؤں گی. ماں نے یہ کہا اور اپنا ماتھا دروازے پہ مارنا شروع کر دیا. ماتھا پھٹا، خون نکلا. ابھی ماں مار رہی ہے. اب شیخ ابو الوفا علیہ الرحمہ بھی بڑے پریشان ہوئے. کتنی کمال کی عقیدت ہے اس کی. اب ان کو ترس آیا. اب قریب تھا کہ وہ آتے دروازہ کھولتے اور کچھ کرم نوازی کرتے. اتنے میں میرے اور آپ کے آقا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مبارک چھوٹی سی 3-4 سال کی عمر مبارک میں وہیں سے گزرے. تو غوث پاک علیہ الرحمہ نے اس ماں کو دیکھا کہ وہ دروازے پہ اپنا ماتھا مار رہی ہے، اب خون نکل رہا ہے. تو آپ فوراً کے آواز دی، ماں کیا ہوا؟
عورت نے مڑ کر دیکھا کہ ایک چھوٹا 4 سالہ معصوم بچہ ہے، تو کہا بیٹا آپ جاؤ، آپ کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عام بچہ سمجھا غوث پاک کو، اگر وہ ماں کیا سمجھتی کہ غوث پاک کیا ہے۔ کہا، آپ نے فرمایا ماں بتا تو صحیح ہے کیا، کیوں اپنا ماتھا مار رہی ہو، اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہو، خون نکل رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا آپ جائیے، مگر غوث پاک رک گئے۔ آپ نے فرمایا ماں جب تک مسئلہ بتائے گی نہیں جاؤں گا، اور سنو تم بتاؤ، بتانا تمہارا کام ہے، تمہارے مسئلے کو حل کرنا یہ میرا کام ہے۔ عورت بھی حیران ہوئی، یہ 4 سالہ بچہ کیا کرے گا، جبکہ یہاں شیخ الوفا اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی غوث قطب ابدال قلندر ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ کیا کرے گا۔ مگر غوث اعظم کا یہ جملہ کمال کا تھا، بتانا تمہارا کام ہے، حل کرنا یہ میرا کام ہے۔ یہی جملہ غوث پاک کا آج بھی ہے کہ میرا مرید کا کام یہ ہے کہ مجھے سے پکارے، فریاد پیش کرے، اور اس کی دستگیری کرنا، یہ مشکل کشائی حل کرنا، یہ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کا کام ہے۔ ماں نے اب شیخ الوفا کو چھوڑا اور غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی طرف آئی اور اپنے بیٹے کی لاش سے کپڑا ہٹا کر کہا یہ میرا بیٹا ہے، پورا واقعہ سنایا، زندہ لائی تھی، یہاں کے انتقال کر گیا، ان کی بڑی شہرت سنی تھی، بڑا چرچا سنا تھا، زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، مگر میرا بیٹا یہاں انتقال کر گیا۔ آپ نے فرمایا اب تو کیا چاہتی ہے؟ ماں یہ عقیدت ہے، ماں نے کہا زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤ۔ بس یہ جملہ غوث اعظم کو پسند آیا۔ میرے آقا غوث اعظم 4 سال کی عمر میں سمجھ گئے کہ ولی سے محبت ایسی ہونی چاہیے۔ بیٹا زندہ لائی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی۔ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اماں تمہارا بیٹا مرا ہی کہاں ہے، دیکھو تو صحیح وہ تو زندہ ہے۔ 4 سال کی مبارک عمر میں کہا تمہارا بیٹا زندہ ہے، کپڑا ہٹا کے دیکھ۔ اب ماں کو تعجب ہوا کیسے زندہ ہو گیا۔ اب ماں نے دوڑی اپنے بیٹے کی طرف اور کپڑا ہٹا کر دیکھا تو بیٹا انگوٹھا منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے بولنے کی جو میں انداز بیان کر رہا ہوں، میری شان بیان نہیں ہو رہی، غوث اعظم کی شان بیان ہو رہی، 11 والے پیر کی شان بیان ہو رہی۔ 4 سال کی عمر میں صرف اتنا، ماں نے فریاد نہیں کی، بس عقیدت دیکھی کہ اس ماں کو ولیوں سے محبت سچی ہے۔ فرمایا تمہارا بیٹا مرا ہی نہیں ہے، زندہ ہے، جا کے دے۔ کپڑا ہٹایا تو اللہ نے اس بیٹے کو زندگی عطا فرما دی۔ اب ماں تھی، ماں نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چہرہ چوما۔ اب وہ بیٹا بھول گیا، بیٹے کو رکھا اور شیخ ابو الوفا کے دروازے پر گئی۔ اب ماں نے اپنے گھٹنے سے دروازہ بجایا، اب گھٹنا مارا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھڈا مارا، اور ٹھڈا مار کر کہنے لگی شیخ الوفا سن، میں تمہارے آستانے پر اپنا بیٹا زندہ لائی تھی اور تمہارے آستانے سے اپنا بیٹا زندہ لے کے جا رہی ہو۔ اب شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ بیٹے کو زندہ لے کر جا رہی ہے تو فوراً دروازہ کھولا، باہر آئے تو میں نے دیکھا اس کا بیٹا وہی اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال کر چوس رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹے کو جب زندہ دیکھا تو اچانک میری نظر غوث اعظم جیلانی پر پڑی، دوبارہ اندر گئے، ڈنڈا اٹھایا اور غوث اعظم جیلانی کے پیچھے دوڑے۔ اب غوث اعظم جیلانی آگے اور شیخ ابو الوفا ڈنڈا ہاتھ میں لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور کیا جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، رک میں تمہاری خبر لیتا ہوں کہ تم نے ابھی سے رب کی تقدیر سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تو تیرا بچپن ہے اور ابھی سے اللہ کی تقدیر سے کھیل رہا ہے کہ جان لینا یہ رب کا کام ہے، مگر تو نے بچپن میں ہی لوگوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی میرے اور آپ کے آقا غوث پاک علیہ رحمہ دوڑتے آگے قبرستان تھا، آپ بغداد کے قبرستان میں تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کہا، فرمایا احفظونی اے یا اہل القبور، اے قبرستان والو میری حفاظت کرو۔ آپ نے خالی یہ جملہ کہا، علماء نے لکھا 300 مردے اپنے قبروں سے باہر نکل کر غوث اعظم جیلانی کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے۔
اب شیخ الوفا اس طرف، بیچ میں مردوں کی لائن، غوث اعظم جیلانی اس طرف. تو شیخ ابو الوفا جن نے دیکھا کہ اب تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے قبرستان کے مردے بھی کھڑے ہو گئے، تو آپ نے وہیں پر کھڑے کھڑے فرمایا بیٹے عبد القادر تو جا، ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اگر تیرے مقام کو کوئی ذات جانتی ہے تو وہ صرف کریم رب کی ذات جانتی ہے. تیرا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ نے تجھے کتنا اعلیٰ مقام، اعلیٰ منصب، کون سا ولایت کا درجہ عطا کیا ہے کہ بچپن میں بھی تیری کیفیت یہ ہے کہ ابھی سے مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، اور جن لوگوں کی جسم سے روحیں نکل رہی ہیں ان میں روح داخل کر کے ان کو بھی زندگی عطا کر رہا ہے. وہی واپس پلٹے، کیا تیرے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے، جبکہ یہ غوث اعظم جیلانی سے پہلے کے ولی ہیں، اپنے زمانے کے غوث ہیں، مگر یہ بھی غوث اعظم جیلانی کے بچپن کو دیکھ کر مان گئے نہیں اگر میں ٹھیک ہے غوث ہوں، مگر غوث اعظم اگر اللہ نے بنایا ہے تو عبد القادر وہ تجھے بنایا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کے ولیوں سے اس طرح محبت کیجئے، اس طرح پیار کیجئے کہ اللہ کے ولی کی محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، یقین بھی ہو. اس یقین کے ساتھ جب مزار پہ جائیں گے اور ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں گے، میرا کریم رب اس مرد قلندر کے صدقے ہم پر